تو میں نے کہا یہ لوہا پہاڑ آپ کا نام جو ہے یہ کیا ہے بھائی، یہ آپ مارخور رکھیں اپنا نام. مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ معجون وغیرہ یہ سارا سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. سر تھوڑا سا چہرے میں مسکراہٹ رکھیں، یقین کریں آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا آپ کا. دیکھیے یہ ہے پاک فوج کی جماعت. اچھا اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں کیمرے پہ. ہاں دے رہا ہوں. تو جہاں تک انہوں نے حکیم صاحب نے کہ یہ جی پاک فوج کی جماعت ہے، نہیں میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے. تو یہ جو حکیم صاحب کو آپ نے بھرتی کر لیا ہے، آپ کی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی بھی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے؟ کافی تبدیلی میں ان میں دیکھ رہا ہوں. تحریک نوجوانان پاکستان آپ نے کیوں جوائن کی؟ چھاؤں کی ضرورت تھی مجھے. کافی تبدیلی میں ان میں دیکھ رہا ہوں. چھاؤں کی ضرورت تھی مجھے. چند دن پہلے آپ کی پارٹی میں ایک حکیم شہزاد لوہا پہاڑ، جن کو آپ نے نام دیا مارخور کے نام سے، ان کو آپ نے لیا، اور وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ پاک فوج کی جماعت ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی تحریک جوانان پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے، اور جس طرح سے سیاست کے اندر ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ظاہر ہے جو ہر فقہ سے ہر مذہب سے لوگ آتے ہیں. حکیم صاحب بھی آئے اور ان کا ایک ماضی جو بھی تھا، لیکن حکیم صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک میرے خیال میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ عوام پاکستان کے لیے کوئی کردار ادا کریں. وہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے محنت کی اور اپنے محنت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک الحمدللہ میرے خیال میں ایک اچھا مقام حاصل کیا عوام کے دلوں میں. جب وہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا نام جو ہے وہ تو مارخور ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اس کا قومی جو جانور ہے وہ مارخور ہے، اور مارخور جو ہے وہ ایک بہادری کی نشانی سمجھا جاتا ہے، محنت کرنے کی نشانی ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی نشانی ہے. لیکن سر یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی پارٹی کو جو بھی جوائن کرے، کل کو ہو سکتا ہے میں بھی آپ کی پارٹی میں آ جاؤں. اٹس مین کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اچھا ٹاسک لے کے چل رہے ہیں. تو یہ جو حکیم صاحب کو آپ نے بھرتی کر لیا ہے، آپ کی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی بھی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے حکیم صاحب جو ہے وہ ابھی میں ان کے اوپر اسی سلسلے میں بات کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں کافی تبدیلی میں ان میں دیکھ رہا ہوں. یہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. اچھا. اور ان کے اندر وہ اپنے چیزوں کو، میں نے ان سے یہی گزارش کی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اب قومی اور بین الاقوامی امور کے اوپر جو ہے وہ بات کریں، قوم کی تربیت پہ بات کریں. نوجوان شادیوں کی باتیں نہ کریں. ہاں جو ابھی 4 شادیاں کر لیں اور کتنی کر لیں، ٹھیک وہ تو اسلام میں جائز ہیں، لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ 4 شادیوں والے اور بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. 8 شادیوں والے. ہاں ہمارے تو بڑے بڑے وزرائے اعظم جو ہیں وہ مطلب آپ اس کو چھوڑے نا ابھی یہ باتیں، لیکن میں یہ بات نہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو ہے وہ گرو کرنے کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے. قائد اعظم جو تھے، جب ان سے یہ پوچھا گیا ایک دفعہ، بی بی سی نے سوال کیا کہ آپ تو ایک دفعہ کانگریس میں بھی تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں اسکول میں بھی تھا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے کالج یا یونیورسٹی جانے کا جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے. تو جہاں تک انہوں نے حکیم صاحب نے کہ یہ جی پاک فوج کی جماعت ہے، نہیں میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے. پاک فوج کی تو سارا پاکستان جو ہے وہ فوج کا ہے، اور فوج سارے پاکستان کی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو میرے خیال میں کیا مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور دیگر جو ہے جماعتیں، کیا جب افواج پاکستان کوئی مثبت کردار ادا کرتی ہے، ابھی یہ بنیان و مرصوص کے اندر جو ہے تو ہم سب جو ہے اس پہ فتح کے جشن منا رہے تھے. اور جہاں جو ہے وہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے نکتہ چینی بھی ان کو کرتے ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں کئی دفعہ. تو یہ نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت ہے اور سیاست کو سیاست کے اصولوں پہ کر رہے ہیں. پاک فوج تو میرے خیال میں ہر وہ آدمی جو پاکستان کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے ملک میں امن اور سلامتی اور خوشحالی ہو، وہ اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنے اداروں کو جو ہے احترام کی نگاہ سے دیکھ. جاتے جاتے سر آخری سوال پوچھوں گا. کافی دوستوں نے کہا تھا کہ جب آپ کی عبداللہ بھائی سے بات ہو تو یہ لازمی پوچھیے گا کہ لوہا پہاڑ سے مارخور تک کا سفر جو ان کا مکمل ہو چکا ہے، کیا حکیم شہزاد نے آپ کو بھی وہ معجون دی؟ جو میں نے ان کا انٹرویو کیا تو میرے پر بھی بڑے الزامات لگے، آپ نے ان سے معجون لے کے نہیں لے. دیکھیں باخدا
پہلی بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں میں جو ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ حکیم صاحب آئے تو ان کے ساتھ کئی لوگ یہاں موجود تھے اور بھی میری پارٹی کے لوگ موجود تھے. آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. حکمت کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی, نہ کسی معجون کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اور میں جب پہلی دفعہ ملا, بلکہ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے وہ پہلی دفعہ پتہ چلا تو مجھے نہیں پتہ تھا, لیکن مجھے پتہ چلا کہ نام ان کا لوہا پہاڑ ہے. تو میں نے کہا شاید یہ لوہے کا کوئی کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. دیکھیں میں ایک, آپ کو معلوم ہی ہے, آپ تو جانتے ہیں وسیم صاحب کہ میں کتنا مصروف آدمی ہوں. میں زندگی میں کالم لکھتا ہوں, میں تجزیات کرتا ہوں, میں ٹی وی شو کرتا ہوں, میں لوگوں کو ملتا ہوں, ڈپلومیٹک کمیونٹی کے ساتھ, پارٹی تو وقت ہے نہیں, میں اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا. تو میں جب ان سے جب ملا تو میں نے کہا یہ لوہا پہاڑ آپ کا نام جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آپ مارخور رکھیں اپنا نام ہے, مارخور پاکستان کی خدمت کرے گا. تو یہ بات تھی. مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ معجون وغیرہ یہ سارا سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے مجھے تو علم ہی نہیں, میں نے اس پہ بات ہی نہیں کی. جب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ان کا لوہے کا کاروبار ہے, کوئی لوہے کا کاروبار ہے, لیکن نہ ان کو معجون ملی ہے اور نہ مجھے معجون ملی ہے. یہ دکھ نہیں ہے. کل بھارت کے وزیر خارجہ راج ناتھ نے ایک عوامی اجتماع سے بات کرتے ہوئے کہا جی کہ پاکستان کے بارڈرز پہ ہماری افواج جو ہیں وہ لینڈ کر چکی ہیں, اور اس بار آپریشن سندور 2 جو ہوگا وہ پتہ چلے گا پاکستانیوں کو. تو یہ گیدڑ بھبکیاں کب تک چلاتے رہیں گے, کب تک اپنی عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے سرنڈر مودی اور راج ناتھ؟ دیکھیں, جے شنکر ہے, راج ناتھ ہے, امت شاہ ہے, یا آپ کا اجیت دوول ہے, یہ تمام کے تمام, خود نریندر مودی جو ہیں یہ جو ہے وہ شیطانوں کے پیروکار ہیں, بلکہ خود شیطان ہے میرے خیال میں. اور یہ چاہتے یہی ہیں کہ اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں اور اپنی گورننس کی اور اپنی کرپشن کی جو ایشوز ہیں ان کو چھپانے کے لیے ہر پرابلم جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دوں. بھارت اندرونی طور پر بری طریقے سے بگاڑ کا شکار ہے. اس کو معاشی سطح کے اوپر جس طریقے سے 50% ٹیرف جو ہے وہ عائد ہوا امریکہ کی جانب سے, ایک تو یہ ہے. دوسری جانب جو ہے اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی آئی ٹی انڈسٹریز کے اوپر بھی جو ہے, جو کہ $283 بلین کی ہے, اس کے اوپر بھی امریکہ نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم اس پہ بھی ٹیرف لگائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے بنگلہ دیش کے اندر اس کو ڈپلومیٹک آئسولیشن ایک شکست ہوئی اس کو. پھر اسی طریقے سے اس کو نیپال کے اندر شکست ہوئی, اس کو جو ہے وہ چین کے ساتھ شکست ہوئی عملی طور پر. پاکستان نے ان کی پھینٹی لگائی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ایکسپورٹ آف ٹیررزم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کا عملی ثبوت جو ہے وہ کینیڈا نے دیا, امریکہ نے دیا, قطر نے دیا, برطانیہ نے دیا, اور خود پاکستان اس کا اعلیٰ نمونہ ہے, جس کو جو ہے وہ راج ناتھ سنگھ نے قبول کیا کیمرے کے اوپر کہ ہم نے 12 لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرایا پاکستان کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ماورائے عدالت کسی ملک کے اندر گھسنا. بھارت اس ٹائم پہ میرے خیال ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ کو بھارت کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے اپنی کاوشیں اور کوششیں کرنی ہیں. لیکن اس سب کے اندر جو ہے ایک اور پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر غیر ملکی فوجوں کو جو وہاں آئی تھیں, جس میں امریکہ بھی شامل تھا, اتحادی بھی شامل تھے. دیکھیں یہ دہشت گرد تو ان کے زمانے سے وہاں پنپ اور پھیل رہے تھے. اب یہ لوگ تو چلے گئے, لیکن پاکستان کو اس ٹائم پہ سفارتی سطح کے اوپر ان کو مدد کرنی چاہیے, ان کو جو ہے پاکستان کی سیاسی مدد کرنی چاہیے, ان کو پاکستان کی معاشی مدد کرنی چاہیے اس دہشت گردی کے جنگ کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دفاعی طور پر ہمیں مستحکم کرنا پڑے گا, دفاعی بجٹ جو ہے ہمارا انکریز کرنا پڑے گا, دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے والا اکوپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو دینا پڑے گا. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو اب غیر ملکی لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.